خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 10ویں آیت یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے، خدا کی حضور میں سے پہلے بیٹھیں، سروں کو جھکا لیں گے اور اپنے دلوں میں خدا سے کہیں گے کہ یہ کلام ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم جھکتے ہیں خدا قدوس تیرے حضور کے اندر اور شکر گزاری کرتے ہیں اس روح القدس کے لیے پاک گرو جو ہمارا مددگار ہے اور باپ کی تہ کی باتوں کو نکال کر ہماری زندگیوں کو سنوارتا نکھارتا اور حسن و جمال لے کر آتا ہے تاکہ زمین پر تیرے جلال کی قدرت ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہو۔ یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تشریف رکھے، خدا آپ کو برکت دے۔ جو ہماری مرکزی آیت جو ہم نے آج پڑھی وہ ہے خروج کی کتاب 25واں باب 10ویں آیت، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 1.5 ہاتھ ہو۔ آمین آمین۔ آج ہم کلام مقدس میں سے جو ہمارا مضمون ہے عہد کا صندوق کہاں رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا۔ کتاب مقدس میں خدا کے بندہ موسیٰ کو یہوہ الوہیم نے کہا کہ تو عہد کے صندوق کو بنانا، اور یہ عہد کا صندوق جو ہے وہ لکڑی کیکر کی لکڑی کا ہو۔ یاد رکھیے جو کیکر کی لکڑی ہے اس دور میں سب سے مضبوط جاننے والی اور پہچان میں رکھنے والی لکڑی تھی۔ مضبوطی آپ کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ مسیح میں مضبوط ہو جائیں، آمین۔ اور خدا نے مقدس موسیٰ کو عہد کے صندوق کو رکھنے کے لیے جو خاص جگہ کہی تھی وہ خیمہ کے اندر ایک ایسا مقام جہاں پر خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے ملا کروں گا۔ کتاب مقدس میں ہم جب غور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا دھچکا لگتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے وہاں ملا کروں گا، اور وہ پاک ترین مقام تھا۔ لیکن ایک عجیب سا سسٹم اور عجیب سا آئین اور قانون ساتھ یہ دیا گیا کہ پاک مقام میں تو ہم داخل ہو سکتے لیکن پاک ترین مقام میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ آئین، یہ قانون، یہ احکام دیا گیا۔ اور میرے عزیزو، جو پاک مقام تھا اس میں قربانیاں گزرانی جاتی، لیکن پاک ترین مقام میں جانے کے لیے صرف ایک ہی شخص جاتا، ایک ہی ایسی شخصیت تھی، اور بغیر خون کے وہ اندر داخل ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ تھا سردار کاہن۔ اور سردار کاہن جب بھی داخل ہوتا وہ خون کو لے کر داخل ہوتا، اور ساتھ میں صرف ایک بار، اور اپنے گناہوں کا اور قوم کی گناہوں کا اقرار کرتا۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ 10 احکام دیے گئے، لیکن جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے تو خدا نے بہت سارے اور بھی احکام دیے جن کی تعداد 613 ہے، جیسے کہ تو اپنے ہمسائے کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بھائی جانوروں کے ساتھ، بہت سی ایسی چیزوں کے ساتھ بھی زیادتی یا لالچ نہ کرنا، بہت سے ایسے آئین دیے گئے۔ لیکن جب بھی کہیں جاتا سال میں وہ قوم کے لیے اور اپنے لیے کفارہ لے کر جاتا اور کہتا اے خدا میں نے اور میری قوم نے بہت سے گناہ بہت سے خطائیں کی ہیں، اس لیے ہمیں بخش دے تاکہ ہم تیری حضوری میں داخل ہو سکیں۔ اور صرف کاہن جاتا، باقیوں کو الاؤ نہیں کہ وہ جا سکتے، اگر وہ جائیں تو باہر سے ہی قربانی کے جو جانور ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ
اپنے گناہوں کا کفارہ دے کے خون دے کے تو چلے جاتے، لیکن اندر داخل نہ ہو سکتے۔ اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عہد کے صندوق کے اندر 3 چیزیں خداوند نے رکھوائی تھی، اور وہ 3 چیزیں جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے ہم سب نکالیں گے عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی 4تھی آیت کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس میں مہمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا آسا اور عہد کی تختیاں تھیں۔ آمین۔ یاد رکھیں خداوند نے موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں خیمہ اجتماع کے اندر ملا کروں گا، بات کیا کروں گا، آپ کو بہتر زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بتایا کروں گا۔ لیکن ایک ایسا دور آیا کہ یہ عہد کا صندوق چھینا گیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے سیموئیل کے دور میں، مقدس سیموئیل نبی کے دور کے اندر عہد کے صندوق کو چھین لیا گیا۔ ایلی کاہن کے دونوں بیٹوں کو مار دیا گیا۔ ایلی بہت وزنی تھا، بہت موٹا تھا، اور جب اس نے خبر سنی تو وہ گرا، اور گرنے کی وجہ سے اس کی سروائیکل یعنی گردن کے مہرے ٹوٹے اور وہ مر گیا۔ لیکن جس قوم نے چڑھائی کی تھی اس قوم نے عہد کے صندوق کو ساتھ لے لیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا، یہ علم نہیں تھا کہ خدا اس عہد کے صندوق کے ذریعہ سے قوم سے اپنی امت سے ملتا اور بات کرتا ہے۔ ناپاک لوگوں نے اٹھا کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے علاقہ میں لے گیا، اور کتاب مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو 7 دن تک فلسطینیوں کی جان کے لالے بڑھ گئے۔ وہاں پر ان کو خدا نے جب بھی وہ کسی بھی علاقہ میں لے کر جاتے، خدا ان کو گلٹیوں سے مارتا۔ عہد کا صندوق جہاں بھی جاتا وہ گلٹیوں سے مارے جاتے، وہ سارے بیمار ہونا شروع ہو جاتے۔ اور لکھا ہے کہ 5 ایسے علاقے تھے اور 5 ان کے دیوتا تھے، اور بڑے فخر سے خدا جو یہوہ جہاں ملنے آتا ہے اس عہد کے صندوق کو اٹھا کر لے گئے۔ اس میں پہلا اشود ہے، غزہ ہے، اسکلون ہے، جات ہے اور اکرون ہے۔ یہ 5 ایسے علاقے تھے جہاں جہاں عہد کے صندوق کو، یہ 5 دیوتا تھے جہاں جہاں عہد کے صندوق کو لے کر گئے اور لوگوں کو ناکامی ہوئی، وہ مارے گئے۔ اگرچہ قوم بنی اسرائیل ہار گئی لیکن یہوہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اگرچہ بنی اسرائیل گناہ میں بدی میں تھے لیکن خدا کامیاب رہا۔ خدا کی یہ پاک ہے اور اس کی دہشت، اس کی قدرت جہاں ہوتی ہے وہاں فتح یابی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی عہد کا صندوق جس پر خدا انسان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ ایک بار یشوع یردن کو پار کرنا چاہتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے کہ تو اس کو اس طرح پار نہیں کر سکتا، دریائے یردن کو پار کرنا تیرے لیے مشکل ہے۔ اس لیے جو کاہنوں کو تیار کر، کاہن عہد کے صندوق کو اٹھا کر اس کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ یردن سوکھ جائے گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا کہ ساری قوم وہاں سے گزر کر ملک کنعان وعدے کے ملک میں داخل ہونے کے لیے وہاں سے گزر گئی، لیکن کاہن جتنی دیر کھڑے رہے عہد کے صندوق کو لے کر کامیاب رہے، فتح یاب رہے۔ ہمارے گھرانوں کے اندر بھی عہد کا صندوق ہے۔ اکثر میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں تو ہمارے گھروں میں عہد کے صندوق ہیں، ہمارے گھر کے اندر شریعت ہے، ہمارے اندر ہاتھوں میں بھی خدا کا کلام ہے۔ نہ ہم چرچ لے کر آنا پسند کرتے ہیں اور نہ جب خدا کا خادم گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو کھولنا پسند کرتے ہیں۔ بغیر اس کے یاد رکھنا ہم ناکام ہیں، ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے پاس ہے تو ہماری فتح شروع ہو چکی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ کے لیے ناکامیابی ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کے ذریعہ سے
ملاقات بھی نہیں کرتے باپ کے حضور میں تو آپ کے لیے ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ کے سامنے نہ رہے، اس سے دائیں نہ مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ ہاں ایک اور بڑی برکت بات ہے کہ داؤد نبی ہے اور بڑا زبردست سورما ہے۔ بائبل مقدس میں خدا اس کی خود یہوہ الوہیم اس کی خود تعریف کرتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے بلند آواز سے میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے، یہ میرے دل کے موافق ہے۔ لیکن دل کے موافق والے کے ساتھ ہوا گیا جب یہ عہد کا صندوق چھن گیا اور عہد کے صندوق کو نجومیوں مشیروں کے ذریعہ سے مشورہ دیا گیا کہ عہد کے صندوق کو واپس بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جائے، تو بنی اسرائیل کے پاس بھیجنے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور گڈھے پر اس کو لاد کر پھینک دیا گیا، اور داؤد اس کے استقبال کو نکلا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گڈھے نے تھوڑی سی جو ہے وہ ہلجل ہوئی، تھوڑا جھٹکا لگا، عہد کا صندوق گرنے لگا، اور کچھ لوگوں نے پھاڑ کر جلدی سے اس کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ان کا عہد کے صندوق کے اندر دھیان پڑا وہ مر گئے۔ اور فوراً داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے اپنے کزن کے گھر یہ بھیج دیا، اور کزن کے گھر جیسے ہی بھیجا، کلام مقدس میں لکھا ہے کزن کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو، کزن کے گھر کے اندر انبار خانے کھل گئے، اور داؤد کو پتا چلا عہد کے صندوق کے وجہ سے اتنی کامیابیاں۔ وہ تو اہل مشرق میں پہلے اسے جانتے نہیں تھے، اب اس کو جاننا شروع ہو گیا ہے، اس کی واقفیت ہو گئی ہے، بڑے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، بڑے لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں، اب تو چرچا میرے محل تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں یہودا کے قبیلہ میں سے ہوں، بڑی باتیں سننے کو ملی۔ اور داؤد نے کہا عہد کے صندوق کو واپس لایا جائے، اور عہد کے صندوق کو لانے کے لیے جھانج دف طبلے گانے بجانے والے، اور داؤد خود بھی نکل پڑا، اور لکھا ہے جھومتا ناچتا جب اپنے محل کے پاس پہنچا تو میکل اس کی بیوی کھڑی ہو کر وہ چبارے سے دیکھ کر کہتی ہے داؤد متوالا ہے، داؤد تجھے کیوں نہ یہ شرم آئی، داؤد تجھے کیوں نہ یہ پتا چلا کہ تو اپنی لونڈیوں کے سامنے ایسا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تو اپنے خدا کے لیے اس سے بھی زیادہ ذلیل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اس خدا نے جس کے عہد کے صندوق کو میں لے کر آ رہا ہوں میرے کزن کو بھی مجھ سے بھی زیادہ مشہور کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے جیسے ہی عہد کا صندوق بنی اسرائیل کے اندر آیا، امن چین سکون ہونا شروع ہو گیا، ہاللیلویہ۔ اور عہد کے صندوق میں عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا 3 چیزیں رکھی گئی، 3 چیزیں مسیح کے اندر بھی ہیں اور 3 چیزیں کلیسیا کے اندر بھی خدا نے رکھی ہیں، لیکن کلیسیا کو پہچان نہیں ہے۔ کلیسیا در ٹھوکریں کھاتی، ایک سے دعا کروائی نہیں کام بنا، دوسرے سے بت پرستوں کے پاس جاتے ہیں، بت پرستوں کے پاس جا کر تعویذ دھاگے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار کلام مقدس میں لکھا ہے ایلیا پہاڑ پر دعا کر رہا تھا، اور نیچے عزیہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اور اس نے اقلون کے بادشاہ کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس دیوتا سے پوچھو کہ میں بچ جاؤں گا کہ نہیں بچوں گا۔ خدا نے ایلیا سے کہا جا ایلیا اسی دلیری میں جا کر بادشاہ سے کہہ کیا بنی اسرائیل کے اندر تجھے کوئی ایسا نہ ملا جو تیری شکایت کرتا؟ کیا تجھے ایسا کوئی نہ ملا جو تیرے لیے رکھنے میں، جو تیرے لیے دعا میں، جو تیرے لیے سجدے میں جھکتا تاکہ تو بچ جاتا؟ جب اس نے حواریوں کو بھیجا، اپنے سپاہ سالاروں کو بھیجا، ادھر سے ایلیا ان کو مل گیا، اور ایلیا نے ان کو کہا جا خدا یہ فرماتا ہے کہ تو نے یہ شرارت کی، اس لیے جس چارپائی پر تو پڑا ہے اسی سے نیچے اترنے پائے گا نہیں، تو مر جائے گا اس کے اوپر ہی، تو اس سے کبھی بھی پاؤں کو نیچے نہیں اتار پائے گا۔
تیرے تن سے تیری جان کھینچ دوں گا اگر تو نے نیچے اتارا۔ ایلیا چلا گیا، ایلیا پھر پہاڑ پر بیٹھ کر دعا کرنے شروع ہو گیا، اور بادشاہ نے 50 کے گروہ کو بھیجا، اور 50 کے گروہ کو بھیج کر کہتا ہے جاؤ ایلیا کو بلا کے لاؤ۔ پہلا گروہ جا کر کہتا ہے اے مرد خدا نیچے آ۔ مرد خدا کو حکم دیتے ہیں مرد خدا تو نیچے آ، بادشاہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایلیا کہتا ہے تانوں جے پتا ہے نا میں مرد خدا ہاں تے آسمان تو آگ نازل ہوئے تے تسی بھسم ہو جاؤ۔ پہلا گروہ بھسم ہو گیا۔ دوسرے گروہ نے بھی اسی طرح کیا، بڑے غرور سے کیا کہ بادشاہ نے سانو کیا ہے، اہیں تے جا کے تلخا مچا لیں گے، اسی تے تباہی مچا لیں گے۔ جا کے ایلیا کو کہتا ہے ایلیا مرد خدا نیچے آ۔ ایلیا وہاں سے بیٹھ کے کہتا ہے مرد خدا ہاں تے پھر آگ نازل ہو۔ اب جب تیسرا بھیجا گیا تو تیسرا اوپر ہی چڑھ گیا، جا ایلیا کے جا کے پاس کہتا ہے اے ایلیا ہم جانتے ہیں تو مرد خدا ہے، پہلے گروہ کو تو نے بھسم کر دیا، دوسرے کو بھی بھسم کر دیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں، ہماری اولاد در در ہمارے جانے کے بعد در در ٹھوکریں کھائے مانگتی پھرے، نہ ان کے پاس ہنر ہے نہ کامیابیاں ہے، اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم بادشاہ کے ہاتھ سے مر جائیں گے لیکن خدا کے ہاتھ سے مرنا نہیں چاہتے، خدا جو بھسم کرنے والی آگ ہے نہیں مرنا چاہتے۔ ایلیا ساتھ چلا گیا اور ایلیا نے بادشاہ کو کہا تم مرے گا، یہاں پر ہی مرے گا، نیچے نہیں اتر نہیں پائے گا۔ ہم بھی جانتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کے جاتے ہیں۔ عہد کے صندوق کے اندر 3 چیزیں تھیں۔ پہلا کیا تھا؟ کلیسیا بولے زور سے، بولو نہیں پتا؟ چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں، کلام مقدس کو کھولیں گے دوبارہ پڑھیں گے اور میرے پیچھے آپ نے بولا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاللیلویا۔ یہاں پر لکھا ہے من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان۔ کیا تھا؟ مرتبان۔ پہلی چیز عہد کے صندوق میں کیا تھی؟ مرتبان، اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں، یہ 3 چیزیں عہد کے صندوق کے اندر خدا نے رکھوائی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ من خدا نے کیوں رکھوایا؟ خدا نے اس لیے من رکھوایا تھا اس کے اندر کہ جب تیرے بچے تیری اولاد پیدا ہو تو وہ پوچھے تجھ سے تو تو نے بتانا ہے کہ میں بنی اسرائیل بیابان کے اندر تھا اور خدا سے میں نے کہا میں بھوکا ہوں، خدا نے من برسایا۔ یاد رکھیں یہ من اب مجسم ہو کر یسوع کی صورت میں آیا اور یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور میں زندگی کی روٹی ہوں، اور پطرس نے اعلان کیا کہ خدا کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس سے ہم جیتے رہیں گے۔ یسوع نے خود بھی بیابان کے اندر یہ کہا کہ وہ ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان اس سے جیتا رہے گا، انسان اس سے جیتا رہے گا۔ یہ بتانا تو اپنی اولاد کو۔ ہم کرسمس کس لیے کرتے ہیں؟ ہم عید قیامت المسیح کس لیے کرتے ہیں؟ ہم چرچ میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ میرے بچے، آپ سب کے بچے یہ پوچھیں ہم چرچ کیوں جاتے ہیں؟ اور جب پوچھے تو ہم بتائیں ہم یہوہ الوہیم سے ہم نجات دہندے سے ملنا ہے کہتے ہیں۔ ہاللیلویا، جس نے صلیب پر جان دی تھی۔ دوسری اسی طرح کلام مقدس میں لکھا کہ آسا، جب میں نے عبرانی متن کے اندر مطالعہ کرنا شروع کیا تو آسا کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے وہ تھا سٹاف، عملہ، بہت بڑا لشکر۔ اور اسپرچولی روحانی بہت سے اسکالر اسے کہتے ہیں آسا اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے موت اور فتح پر غلبہ پا کر ہمیں وہ اختیار دیا، جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر۔ کتنی قوت پر؟ کتنی قوت پر؟ آدھی قوت کے ساری قوت پر غالب آنا ہے ہم نے۔ ہاللیلویا، یہ ہمارے لیے ہے۔ یسوع پا چکا فتح، اب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے کہ ہم فتح حاصل کر سکیں، لیکن یسوع مسیح ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہم دستبردار رہتے ہیں، ہم اس سے چھپتے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سنا
میں آپ کو یہاں پر اعلانیہ بتانا چاہوں گا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے زندگی کا جو ابلیس نے زندگیوں کے اندر بڑھا ہے۔ ہم کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کام کرنا عبادت ہے۔ کتنے کہتے ہیں کام کرنا عبادت ہے؟ ذرا ہاتھ ہو اے کرو ذرا۔ کام کرنا عبادت نہیں، سزا ہے۔ آدم نو خدا نے سزا دی تھی کہ تو خون پسینے دی کھاوے گا۔ یہ عبادت ہوتی تو پھر اسی عبادت کرتے صحیح طرح، اسی تو وہ بھی نہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ 8 بجے کا ٹائم ہے، 8 تو 5 بجے کا ٹائم ہے، اسی تو کوشش کرتے ہیں 8 نہ ہی بجے، تو 10-12 بج جائے گا، اٹھ ٹائم غلطی ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا رویہ خدا کے ساتھ، یہ ہے ہمارا طریقہ، اور عہد کا صندوق بھی ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے پاس بھی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے، یسوع کو میں پہنے ہوں، مجھ میں وہ زندہ ہے، مجھ میں وہ تے جے میرے وچ زندہ ہے تو پھر میں جھوٹ کیوں مارنا؟ جے میرے وچ زندہ ہے تو میں گالاں اپنی بیوی نو کیوں کڈنا وا، کوٹنا کیوں وا، محلے والے کا کیوں لڑنا وا؟ پچھلی باری ہم نے سیکھا تھا نا کہ خدا جو ہے محبت ہے، ہم نے پڑوسیوں سے بھی محبت رکھنی ہے، پڑوسیوں کو محبت میں گالیاں بھی نکال لینی ہے، محبت ہی بڑی کرنے ہیں۔ یہاں کے چرچ کی اینٹیں بھی اٹھا کے لے جاتی ہیں، ریت بھی، بجلی بھی، پادری صاحب نے کہڑے کھڑے ہیں، بجلی بھی پادری صاحب کو لوا لینا، تو پادری صاحب نے کہنا ہے پادری صاحب چندہ بڑا مانگتے، چرچ چندہ ہی منگی جاتے ہیں۔ اور دیکھو بجلی کا بل آنے والا ہے، آٹا بھی پورا کرنا ہے، کرایہ بھی دینا ہے، سارے ایسی کر پادری چندہ دیو، پادری چندہ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اندر یسوع ہے، اگر یسوع ہے تو پھر یہ باتیں نہیں۔ اگر عہد کے صندوق کی باتیں ہمارے اندر ہیں، وہ جس کے اندر دلیری ہے اور بڑی کامیابی ملتی ہے زمین پر، اگر وہ اندر ہے تو یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے ہم نے بات کی لوہے کی تختیاں، پھر ہم نے آسا پر بات کی، اب کلام مقدس کے اندر زبردست و خوبصورت بات پائی جاتی ہے۔ یسوع نے کہا میں نے تمہیں اپنے کلام سے غسل دیا، کیا دیا؟ تم بھی اس کے وسیلہ سے پاک ہو، تم پاک کرو، تمہارا بھیجنے والا پاک ہے، تم بھی پاک بنو۔ ہاللیلویہ۔ لوہے کی تختیاں جس کے اندر خدا نے ایک تختی کے اوپر 4 احکام لکھوائے، ایک تختی کے اوپر، دوسری تختی کے اوپر 6 احکام لکھوائے۔ پہلے تختی پر لکھا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے، یہ خدا کے لیے ہے۔ اور دوسری تختی پر لکھا خدا نے 6 کا عدد انسان کا عدد ہے، انسان 6ٹھے دن پیدا ہوا، خدا نے کہا تو چوری نہ کرنا، خدا نے کہا تو زناکاری نہ کرنا، خدا نے کہا تو لالچ نہ کرنا۔ یہ وہ احکام ہے جو خدا نے عہد کی اس تختیوں پر لکھوا کر اس کے اوپر رکھی۔ آج خدا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، خدا آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، آج خدا آپ کے درمیان تخت نشین ہوا ہے، اور ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اور گھر سے نکلتے وقت یہی کہتے ہیں آج ہم نے یسوع سے ملنے جانا ہے، آج ہم نے پرستش کرنی ہے، آج ہم نے عبادت کرنی ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات کہ آج کی کلیسیا ایک بڑی ہی عجیب چیز کا شکار ہو گئی ہے، ویسے ہی جیسے فقیہ و فریسی اس لیے یسوع کے پاس کلام سننے جاتے تھے، جو کلمہ مجسم ہو کر، جو زندگی کی روٹی تھی، جس کے اندر اختیار تھا، وہ کہتا میں زندگی کی روٹی ہوں۔ بیابان میں روٹیاں کھائیں، وہ مر گئے، لیکن تم مجھے کھاؤ گے، آسمان پر بھی مجھے پاؤ گے، زمین پر بھی مجھے پاؤ گے، اور ہر ایک کام میں بھی مجھے پاؤ گے، اور فتح یاب ہو جاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ یہ بات ہے کہ ہم نوٹ کرنے آتے ہیں، ہم سیکھنے نہیں آتے، ہم لرن کرنے نہیں آتے، ہم سکھاتے ہیں کہ پادری صاحب نے ٹاپک شروع کیا تھا، کدھر چلا گیا۔ میں نے بہت ساری زندگیوں کو سنا،
میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ فقی اور فریسی نہ بنے، برکت کو آپ کھو جائیں گے۔ ان کے دلوں کے اندر راست بازی کی بڑی بڑی باتیں تھیں ان کے دلوں کے اندر۔ ایک بار بائبل مقدس میں یسوع نے تمثیل دی، اور تمثیل سناتے وقت یسوع نے کہا ایک فریسی بڑے جوش و خروش کے ساتھ خدا سے ملاقات کے لیے گھر میں ہیکل میں چلا گیا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے میں دے یکی بھی دیتا ہوں، میں ہفتے میں پیر والے دن اور جمعے والے دن روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا ناحق نہیں لیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی نا انصافی نہیں کی، میں نے کبھی خون نہیں کیا، اور چلا گیا راست بازی کو دکھا کر۔ لیکن ایک ایسا ہے جس کے اوقات نہیں ہے، اور وہ تھا معصول لینے والا۔ اس کی اوقات یہ تھی کہ بنی اسرائیل قوم 12 قبیلے جو معصول لینے والے تھے ان کو کتے سے تشبیہ دیتے تھے، ان کو غیر قوم نامختون سے تشبیہ دیتے تھے، اس لیے وہ ڈر کے مارے اندر ہیکل کے نہیں گیا، اور باہر سے ہی کھڑا ہو کر کہتا ہے میں عاجز ہوں، میں اس کی طرح راست باز تو نہیں، میں اس کی طرح قتل، میں اس کی طرح میں جو ہاں ظالم تو نہیں، لیکن باتیں کرتا کرتا ایسی باتیں خدا کی حضوری میں کر کے چلا گیا کہ اپنی عاجزی اس کے قدموں میں دکھا گیا۔ ہم جو بہت دور تھے عہد سے، عہد کے صندوق سے، اس کی قدرت سے، اس کی شفقت سے، اس کی مہربانیوں سے یسوع آیا، اور ہم اس سے واقف ہو کے روح القدس بھی لیتے ہیں انعام میں، ہاللویا، پاک روح کی معموری بھی لیتے ہیں انعام میں، ہاللویا، اور یہاں تک کہ جو اختیار اس سے میرے اور خادموں اور آپ سب کے منہ میں بھرا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں، بہت سے بہنیں میں ان کو شاباش دیتا ہوں جو ایمانداری کی باتیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھائی جی ہم نے کہا کہ یسوع کے نام میں ایسا ہو جائے گا، اور جب میں وہاں گئی تو میں نے غیر قوموں کے اندر بھی ویسا ہی پایا، اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے کہا تو انہیں یقین کیسے نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک بہن ملی، اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ 8 ماہ کا ہے اور نہیں بچے گا۔ میں نے بھی دعا کی، دادی خادم نے بھی دعا کی، اور بہن کی دلیری دیکھیں، ڈاکٹر کہتا ہے مر جائے گا نہیں بچے گا، اگر یہ دنیا میں آ بھی جائے تب بھی یہ کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا کیونکہ اس کی سانس بھی بہتر نہیں ہے۔ اور بیٹی کا خوبصورت ایمان، وہ اختیار جو ڈاکٹر کے سامنے اظہار کر رہی ہے، ایدے ابلیسے کے بھی کر دے، ایدے نا ابلیسے کے کر دے، کرنے ایدے مار کھائے رہے۔ بہن کہتی ہے یہ بچہ بچ جائے گا، ڈاکٹر کہتا ہے تو اتنے یقین سے کیوں، کیسے کیا؟ کہتی ہے مجھے میرے زندہ یسوع پر یقین ہے۔ ہاللویا۔ اور جب میں اور ساگر موجود تھے اس گھر میں، اور میں بہن کی باتوں سے اتنی برکت پا رہا تھا کہ خدا نے اپنے کلیسیا میں اختیار رکھا ہے، لیکن کلیسیا کو پہچان نہیں ہے کہ اختیار کو استعمال کرنا کہاں ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کریں اپنے اختیار کو استعمال اور کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے منہ میں بھی خدا نے کلام رکھا ہے، خدا کہتا ہے میں نے تیرے منہ میں کلام رکھا ہے، تلوار چلا۔ آئی تو کہہ رہے ہائے کینٹ چلاوا، کرتا ہی بڑا ہے پادری صاحب، میں کینٹ دعا کریں ٹھیک چی پیڑی بڑی ہے، پادری صاحب کینٹ کرواوا، کینٹ کرا، کینٹ چرچ جاوا، میاں نہیں جان دیتا تو انجی یسوع دا تک تو کھلا رہا ہے، میاں بھی جاوے گا تو پھر تو بھی جاوے گا، لگائیں تو صحیح طاقت، کہتے رہتے ہیں تخت زندہ خدا دا جدو لگنا ہے، ہاللویا دا نعرہ وہ تو بجنا ہے، کہ جتنے کلا تخت لگائے گا اتنے بہت سارے جمع ہو جائیں گے، ہاللویا، وہ لگانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے کہا ان مٹکوں میں پانی بھر دو، کیا کر دو؟ ابھی پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ اندر کریے کہ باہر کریے، کلیسیا آپ کو اختیار دے رہا ہوں، چناؤ دے رہا ہوں، کلیسیا آپ کے منہ میں یسوع کا اختیار رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے بولے۔ اگر شاگرد ادھے کڑے بھر دے، مٹکے بھر دے تے میں بڑھنی پھر بھی بن جانی،
کہتے ہیں نہیں بن جڑی، اگر پورا ڈالو بھرو گے تو وہ بھی بن جائے گی، اگر آپ باہر 1000 کرسیاں بھی لگائیں گے اختیار کے ساتھ تو 1500 بھی لوگ آ جائیں گے۔ اختیار رکھا ہوا ہے اس نے، صرف اس کو استعمال کرنا ہے اور برکت کو پانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی گواہی بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤ۔ گزرے دنوں میں ڈاکٹرز نے، نرسز نے مجھے ڈرایا، بڑا ہی ڈرایا، اور مجھے یہ کہا کہ دودھ کرونا ہو گیا ہے، دودھ نہیں بچنا۔ اور میں نے چیک کروایا، میری سانس جو میری آکسیجن تھی وہ بھی ایک دم کم ہو گئی۔ میں نے ایک پورا بھی مارننگ ایوننگ نائٹ کی لالچ کیتا، وہاں پیسے کٹھے ہو جائیں گے، لالچ کیا ہے، لالچ مہنگا پہ لگا، میری جان میں لے لگا۔ میں نے چھوڑی ڈیوٹی اور میں اپنے پنڈ بھاگ گیا، میں کہ کھلیاں فضا میں جا کے پھرنے۔ جب وہاں پر گیا تو خدا نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، خدا نے کہا یہاں بیٹھ کے دعا کر۔ میں آپ کو اختیار خدا کی قدرت بتانے لگا ہوں کہ پہلے میں افسردہ تھا، سوچنے رہا، گڈی چ بھی یہی سوچتا جا رہا ہے، بخار میرا لت ہی نہیں رہا، گڈی چ بھی یہی کہہ رہا ہے ہائے جا رہا ہوں واپس نہیں آنا اور نہیں بچ گیا۔ میں پوسٹ بھی لا دیتی، سارے فیس بک پہ پتا چل جائے کیسے جا رہا ہے۔ مطلب کم اعتقادی ایسی باتیں ابلیس ڈالتا ہے ہمارے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر۔ میں نے وہاں پر، میرے بڑے بھائی نے گھر نیا تعمیر کیا اور ابھی دروازے نہیں لگائے تھے، میں نے نیچے جھک کر اونچی بلند آواز سے میں نے دعا کرنی شروع کی۔ تقریباً ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا اور کچھ لوگ آئے اور دعا کروانے کے لیے، اور کہتے ہیں پادری صاحب دیکھو وہاں ساڑھے نے کسی نے پھونک نہیں ماری، اور خدا نے اسی وقت ان کو چھوا۔ اور وہاں ایک فقیر فریسی بھی تھا، اور نے کہا پادری صاحب تانوں کہو چاہیے اینوں بپتسمے دی تعلیم دے دے، اینوں کہتے توبہ کر تے پھر میرے کو دعا کروا۔ یسوع نے تو کدی نہیں کیا، انا آیا تو یسوع نے کہا پہلو بپتسمہ لے گیا، لے آئے کہ نہیں لیا؟ بپتسمہ خود ہی لے لے گا پہلو کی اکھاں تے کھولن۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند نے ایک دن کے اندر